السلام علیکم مائی انگلش ورڈ پہ آج ہم اسٹوری 1 اسٹڈی کریں گے۔ آج سے ہم اسٹوریز کی ایک نئی سیریز اسٹارٹ کریں جس کے بعد اسٹوڈنٹ انگلش ریڈنگ اسٹوریز میں مہارت حاصل کریں گے اور کس طریقے سے ہم نے ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اسٹوری کے درمیان، وہ بھی ان میں ایبلٹی جنریٹ ہو جائے گی۔ آج ہماری پہلی اسٹوری ہے دا شیپ۔ ہم شیپ کو اسٹڈی کریں گے ان اسٹوریز میں۔ ہم اپنی اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واز ہائیلی آنرڈ پروفٹ اینڈ میسنجر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قابل عزت نبی اور پیغمبر تھے۔ ہی ڈڈ ہز بیسٹ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کیا۔ تو ہز ٹرائلز ور ویری ہارڈ، اگرچہ ان کی آزمائشیں بہت زیادہ سخت تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں سے بندوں سے آزمائش اس لیے لیتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس آزمائش میں پورا اتر کے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔ نمرود دا رولر کلیمڈ himself دا گاڈ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ایک بادشاہ تھا۔ کلیمڈ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے خدا بولو۔ ہی واز ویری انسرٹن، وہ بہت ہی زیادہ اللہ پہ یقین نہ کرنے والا انسان تھا۔ ود ان سو ہی ورشپ آئیڈلز، جس کی وجہ سے وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ ورشپ کا مطلب ہے پوجا کرنا۔ دیٹ ور carved فرام اسٹونس، یہ وہ بت تھے جو پتھروں کو تراش کے بنائے گئے تھے۔ نمرود کا یہ دعویٰ اس لیے تھا کہ جس طرح اللہ اپنے بندوں کو کھانا پینا اور گھر دیتا ہے تو میں بھی اپنی مخلوق کو کھانا پینا اور گھر دیتا ہوں، اس لیے مجھے بھی خدا مانو۔ لیکن اس دعوے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ریفیوز ٹو باؤ ڈاؤن۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ کہہ کے منع کر دیا کہ میں تمہارے ان پتھروں کے خدا کو سجدہ نہیں کروں گا۔ باؤ کا مطلب رکوع میں جھکنا بھی ہوتا ہے اور سجدہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو واضح لفظوں میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ خدا جن کو تم پوجتے ہو، میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا۔ باؤ ڈاؤن ہیڈ بیفور دا اسٹونس آئیڈل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں تمہارے پتھر کے بنے ہوئے خداؤں کو سجدہ نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انوائٹڈ نمرود ٹو بلیو ان وننس آف اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انوائٹڈ، یہاں انوائٹڈ کا مطلب ہے دعوت دینا، نمرود کو دعوت دی کہ یقین کرو وننس آف اللہ، اللہ کے ایک ہونے پر، کہ پوری کائنات کا مالک ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹولڈ نمرود دیٹ اللہ از دا کریٹر آف دس یونیورس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ آل پریز از ٹو آلمائٹی اللہ، تمام تعریفیں، پریز کا مطلب تعریفیں، تمام تعریفیں آلمائٹی اللہ، وہ اللہ جو تمام تر طاقت کا مالک ہے۔ اٹ از اونلی اللہ ہو از دا ورشپ، صرف اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ بٹ ہی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دا ریکویسٹ آف حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ریکویسٹ قبول نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا اور ان کی عبادت نہیں کرے گا۔ یہ وہ دعویٰ تھا جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو یہ بتا چکے تھے کہ وہ ان خداؤں کی عبادت نہیں کریں گے جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اس خدا کی عبادت کریں گے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اور جو تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ ہیئرنگ دس نمرود گاٹ ویری اینگری، جب نمرود نے یہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے خداؤں کی عبادت کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو گاٹ اینگری، وہ غصے میں آ گیا۔ نمرود آسک ہز مین ٹو تھرو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اے فائر، نمرود نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واز سیوڈ بائی Allah's angels، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا گیا اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا جائے۔ The second trial of حضرت ابراہیم علیہ السلام was when Almighty Allah asked him to sacrifice his most dear thing in the name of Allah۔ اس پہلی آزمائش کے بعد جو انہیں آگ میں پھینک کے اللہ میاں نے بچایا، دوسری آزمائش اس سے بھی زیادہ سخت تھی کہ اللہ نے ان سے کہا کہ ٹو سیکریفائز، یعنی قربان کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر وہ چیز جو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ دس یونیک ایگزامپل از مینشن ان دا ہولی قرآن، یونیک بے مثال، یہ بے مثال ایگزامپل قرآن کے اندر موجود ہے، اس کا بیان قرآن سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واز ویری اولڈ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ سو واز ہز وائف، ان کی بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ دے ہیڈ نو چلڈرن سو دے ور ارنیسٹلی ہیڈ پریڈ ٹو اللہ ٹو گیو دیم چلڈرن، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے ارنیسٹلی دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اولاد دے۔
اللہ آلمائٹی blessed them with a son. اللہ نے ان کی دعا سن لی اور blessed اپنی رحمت نازل کی ایک بیٹے کی صورت میں، اسماعیل علیہ السلام. اس بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا. was very dear to both the parents. وہ بہت ہی زیادہ پیارے تھے اپنے والدین کے، کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نوازی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام saw his dream that Allah was asking him to sacrifice his son اسماعیل علیہ السلام in the name of Allah. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں. He saw this dream. انہوں نے یہ خواب بار بار دیکھا. Constantly for 3 nights. انہوں نے یہ خواب constantly کا مطلب مسلسل 3 راتوں تک دیکھا. The dreams of prophets and messengers are true. نبیوں اور پیغمبر کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. One can easily imagine how difficult is it to sacrifice the child who was born in old age. اب آپ میں سے ہر ایک easily imagine آسانی سے یہ تصور کر سکتا ہے کہ کتنا مشکل ہوگا اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا جو بڑھاپے کی عمر میں انہیں ملا ہو. And that too after constant begging and praying Allah. اور جو اللہ سے مسلسل دعائیں کرنے کے بعد، التجائیں کرنے کے بعد ملا ہو. بیگ کا مطلب اللہ سے التجا کرنا، پریئنگ کا مطلب اللہ سے دعا کرنے کے بعد ملا ہو. اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا بہت ہی مشکل تھا. لیکن نبیوں کا معاملہ عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر دنیا کی ہر چیز اللہ کی خوشی پر قربان کر سکتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام was just a small child then. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے تھے. A very brave heart was needed to sacrifice. بہت بڑا دل چاہیے تھا اس چھوٹی سی محبت کو، اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے. یہ وہ آزمائش تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ دنیا کی جو سب سے پیاری چیز ہے وہ اپنے اللہ کے راستے میں قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب کیا کیا، ہم آگے کی سٹوری میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مائی انگلش ورڈ. اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو لائک دس چینل، سبسکرائب دس چینل، کلک دا بیل آئیکن فار گیٹنگ بیک ٹو بیک ویڈیوز. اس بیک ٹو بیک ویڈیوز لینے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. ایڈوریبل چائلڈ یعنی کہ ایک ایسا بچہ ایڈوریبل جس سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہو، اس کو قربان کرنے کا اب مطالبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. بٹ اللہ ہیڈ آسکڈ سو دیر واز نو وے ٹو اگنور اور ڈس اوبے. لیکن اللہ نے یہ حکم دیا تھا تو اب اس کی اگنورنس، اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. ڈس اوبے، اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی تھی. The matter was not to take life of the child, but was necessary to get his say so too. It was the prophet's trial. اب مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بیٹے کو قربان کر دیا جائے، لیکن یہ ضروری تھا کہ اسی طرح کیا جائے جس طرح کہ اللہ نے کہا ہے. It was the prophet's trial. یہ نبیوں کی آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے لی جا رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام told his dream to حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے پیارے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے خواب میں 3 دن تک مسلسل ایک ہی حکم ہو رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کروں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایٹ ونس انڈرسٹوڈ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. سو ہی سیڈ، تو انہوں نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سیڈ فادر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نے کہ میرے ابو، if almighty Allah wishes it then please so go ahead. اگر اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش ہے تو آپ وہ کریں جس میں اللہ کی خواہش ہے. You will find me willing. آپ مجھے اپنا تابع دار پائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے آپ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں تو میں بھی اپنے اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں. اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اس پہ عمل کریں. You will find me among the grateful and firm people. آپ مجھے پائیں گے grateful شکر گزار and firm مضبوط لوگوں میں کہ میں اللہ کے حکم کے آگے ڈگمگایا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام embraced his son warmly. embrace کا مطلب گلے لگا لینا، warmly کا مطلب گرم جوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. انہوں نے اپنے بیٹے کو دل سے لگا لیا کہ ان کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہے اور اللہ کے حکم کے آگے اپنا تسلیم خم کرتا ہے. نیکسٹ ڈے both the brave father and bold son. دوسرے دن دونوں ہی فادر اور سن آگے جاتے ہیں. went to a far away mountain. وہ دونوں چلے جاتے ہیں دور ایک پہاڑ کے اوپر. حضرت ابراہیم علیہ السلام lay his son down on a stone. lay مطلب لٹا دینا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ایک پتھر پر لٹا دیتے ہیں.
حضرت اسماعیل علیہ السلام فادر لیٹنے کے بعد کہتے ہیں میرے والد صاحب ٹائی مائی ہینڈس اینڈ لیگ فرسٹ، میری ٹانگیں اور باندھ دیں، دین فاسٹن اے کلوتھ اینڈ کور یور آئیز، اور پھر ایک کپڑا اپنی آنکھوں کے اوپر ڈال دیں، یو ڈونٹ سی می ان اے پین، آپ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ مطالبہ حضرت اسماعیل نے اس لیے کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت سے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائیں، اس لیے بیٹے نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور مجھے بھی باندھ دیں تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو سکے اور آپ کی جو آزمائش آپ پر ڈالی گئی ہے اس میں آپ صحیح اتر سکیں اور اللہ کو یہ ثابت کر سکیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ مے بی یور ہینڈ شیک اینڈ یور فیئر ٹو یور ڈیوٹی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ ڈگمگا جائیں اور آپ خوف زدہ ہو جائیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے سے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آزمائش میں پورا اترنے کے لیے اپنے بیٹے کی بات کو مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈیڈ دا سیم ایز اسماعیل سجیسٹڈ، حضرت ابراہیم نے وہی کیا جو ان کے بیٹے نے انہیں مشورہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام was just about to cut his son's throat when Almighty Allah asked him to hold۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کا گردن کاٹنے ہی والے تھے، اباؤٹ ٹو کٹ، بس جو کام فیوچر میں ہونے ہی والا تھا وہ اس کو گلا کاٹنے ہی والے تھے کہ اللہ نے انہیں یہ کرنے سے روک دیا۔ Almighty اللہ نے کہا او ابراہیم، او میرے بندے ابراہیم، you have truly proved your obedience، آپ نے سچائی کے ساتھ اپنی فرما برداری ثابت کر دی۔ You realize your dream، تم نے اپنے خواب کو سچ سمجھا، تو it was a very tough trial، یہ بہت ہی سخت آزمائش تھی جو تم پہ ڈالی گئی تھی، but you have come، لیکن تم نے اس کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ڈالی تھی وہ اس میں کامیابی کے ساتھ نکل گئے۔ اوپن یور آئیز اینڈ کل دا شیپ، اللہ نے حکم دیا اپنی آنکھیں کھولو اور اس بھیڑ کو کاٹ دو۔ آئی ہیو ایکسیپٹڈ یور سیکریفائس، میں نے تمہاری قربانی کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھینکڈ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ کیا یہ دیکھ کر کہ ان کے بیٹے کی جگہ ایک بھیڑ اس پتھر کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ The sheep lying instead of his son on the same stone، he then killed the sheep، پھر انہوں نے شیپ کو قربان کر دیا۔ Dear children, this was the highest of obedience، یہ فرما برداری کی بہت بڑی مثال تھی of the great prophet حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش کے طور پہ اتری اور انہوں نے اس آزمائش میں پورا اتر کے دکھایا۔ It was so much liked by Almighty اللہ کو یہ قربانی بہت زیادہ پسند آئی that it was made the basic part of Hajj، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا لازمی حصہ قرار دے دیا۔ This act of sacrificing sheep, goat, cow اور camel is carried out every year on 10th of Zil Hajj، اور یہ قربانی کا سلسلہ بھیڑ کا، بکری کا، گائے کا یا اونٹ کا اب ہر سال 10 ذی الحج کو پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں پر لازم ہے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ We can call this festival of sacrifice، ہم اس قربانی کے فیسٹیول کو جانتے ہیں یا فرما برداری کے فیسٹیول کو بقرہ عید یا عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس پورے واقعے کا ذکر، قربانی کے فرض ہونے کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو ویل اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک دس چینل، سبسکرائب دس چینل اینڈ کلک دا بیل آئیکن فار گیٹنگ بیک ٹو بیک گڈ اسٹوریز۔ تھینک یو ویری مچ، may Allah bless you, good and happy life۔